بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال تھے۔ سلطان محمود غزنوی سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی، اس شخص کو چلے کے لیے بھیج دیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اسی شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی کے دربار میں اسی شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، کیا ہوا میرے کام کا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سلطان نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ، تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کی جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھی بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اسی بابا جی کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے، اور قصائی کا کام ہوتا ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھا دیا کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا ہے۔ دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کرتا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی ہے، جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں گے وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مر جانا ہے۔ اور تیسرا ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز ایک سید زدہ ہے اور سید کی یہ ایک شان ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہوا
اور ایاس کو مخاطب کر کے کہا، ایاس تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاس کہتا ہے کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاس سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا سارا راز کھول دیا۔ آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں، اے بادشاہ سلامت، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ یہی ہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے تمام دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔